ایک صحابی رسول ہیں جناب حنظلہ، اس کو کہتے قصید الملائکہ۔ جب یہ شہید ہوئے تو رسول نے فرمایا ملائکوں نے اس کے لیے قصیدے پڑھے، کیونکہ ایک دن شادی ہوئی، اس کے نیکسٹ یہ شہید ہو گئے۔ اس کا بیٹا شہادت کے بعد بیوی حاملہ ہوئی، بیٹا ہوا عبداللہ غالباً۔ اس کے بیٹے کو اللہ نے 8 بیٹے دیے، نبی کا صحابی۔ یہ اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ مدینے میں، امام حسین نے دعوت دی، وجوہات جو بھی تھیں، پھر امام حسین کے ساتھ اس کے بیٹے نہیں گئے کربلا۔ اعلان امام حسین خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا تاکہ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کروں۔ اصلاح کس کی ہوتی ہے؟ جب معاشرہ بگڑ جائے۔ عربی میں کہتے ہیں میرے بالوں کو اصلاح کرو، بال بڑے ہو گئے اس کو کاٹ کے چھوٹا کرو، کپڑا پھٹ گیا اس کی اصلاح کرو۔ اصلاح در مقابل فساد ہے، فساد کے مقابلے میں اصلاح، جیسے محبت مقابل بغض ہے، حجاب بد حجابی، دیندار معاشرہ بے دین معاشرہ۔ امام حسین فرماتے ہیں اصلاح اس کی جاتی ہے جو کیا ہو؟ فساد میں ہو۔ تو مطلب مولا حسین بتا رہے ہیں جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں وہ معاشرہ فسادی ہو چکا ہے، اب اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ جاتے جاتے کہا جو میرے ساتھ آئے گا یقیناً شہید ہوگا، اور فرمایا جو میرے ساتھ نہیں آئے گا، میں حسین کہہ رہا ہوں، وہ بعد میں خوش نہیں رہے گا، فرح نہیں رہے گی اس کے اندر۔ مطلب پہلے سے پتا تھا میں شہید ہو جاؤں گا۔ پورے راستے جناب یحییٰ کا ذکر کرتے گئے، کیونکہ جناب یحییٰ کی شہادت عین امام حسین کی سنا ہوئی، ان کا سر بھی قلم کر دیا گیا تھا۔ اب مولا حسین شہید ہوئے، تقریباً چند سالوں کے بعد کچھ عرصے میں یزید نے حنظلہ کا بیٹا، رسول کا صحابی، اس کے بیٹا جو جس کے 8 بیٹے تھے، اس کو بلایا شام، کیونکہ مدینے میں اکابر اصحاب رسول کی اولادیں رہتی تھیں۔ اب کہا کہ اگر ان کو اپنی فیور میں لے لوں تو بات ختم ہے۔ اسے بلایا اور یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گیا وہاں پہ یزید کے پاس۔ بڑے بڑے سفرے، بڑے بڑے ہدایا، بڑے بڑے گفٹس اس کو دیے گئے۔ کئی دن، 3-4 دن وہاں پہ رہا، سارا نظام اس نے دیکھا۔ یزید نے دوسرے بلایا تھا یہ میری فیور میں ہو جائیں۔ یہ وہاں سے شام کو چھوڑ کے جب واپسی مدینے آئے تو ان کے استقبال کے لیے اکابر مدینہ، عبداللہ ابن زبیر، جناب محمد ابن حنفیہ، یہ سارے لوگ آئے۔ ہاں بھائی بتاؤ شام سے ہو کر آئے ہو، حالات کیسے تھے؟ شام کیسا تھا؟ یزید نے بلایا تاکہ میری فیور میں آئیں، ان کو گفٹ دوں، ان کو ہدایا دوں تاکہ آگے جا کے میری تعریفیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ، جتنے دن ہم یزید کے پاس تھے ہم نے نہیں دیکھا اس نے نہ صبح کی نماز پڑھی ہو، ظہر کی نماز پڑھی ہو، عصر و مغرب و عشاء کی نماز پڑھی ہو۔ جتنے دن تھے وہ شراب میں مست رہا، حالت نشے میں رہا، کبھی آلات غنا، کبھی رقص، کبھی موسیقی، کبھی شراب، کبھی نشہ۔ تو کہنے لگے ہمیں تم لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن واللہ ہم اس یزید کے مقابلے میں قیام کریں گے۔ مولا حسین نے کہا میں نکلا ہوں اصلاح کے لیے، ان کو احساس نہیں ہو رہا تھا۔ قرآن کہتے ہیں نا بعض لوگ بعض ملکوں کو سمجھتے ہیں بڑا رفاہ، بڑی ترقی، بڑی ٹیکنالوجی، سیلریز بڑی ہائی، تو کہتے ہیں یہ ملک تو جنت ہے، مثلا ہم وہاں جا کے رہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، خدا کہتا ہے آباد ترین، بہترین بلڈنگیں، بہترین قومیں، لیکن نبی کہہ رہے تھے نکل جاؤ ان شہروں سے، کیونکہ تجھے وہ خبر نہیں جو خبر تجھے اللہ دے رہا ہے۔ نہج البلاغہ پڑھو گے تو عقل تیز ہوتی ہے۔ امیر عمر فرماتے کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا، کیونکہ رہو گے پہلے نہیں پتا چلے گا، جب 40-50 پہ پہنچو گے پھر ان کے اثرات کو اپنی اولادوں پہ دیکھو گے، پھر اپنے اوپر لعنت بھیجو گے کہ میں وہاں گیا کیوں تھا۔ یہ اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ کاش ہم نے حسین کا ساتھ دیا ہوتا، کہ جو کہا میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، آؤ گے تو شہید ہوگے، نہیں آؤ گے تو غم میں چلے جاؤ گے، کہ ہم تو مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے مقابلہ کیا، یزید نے پھر اپنے بندے بھیجے۔ واقعہ ہرہ آپ سب کو پتا ہے، پورے مدینے میں 8 بیٹوں کے ساتھ اسے مارا گیا۔ واقعہ ہرہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کتنے گھروں میں کتنی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ہزاروں کی تعداد میں، 2000 یا بعض کہتے ہیں 20,000 کے قریب مدینے میں لوگوں کو مارا گیا۔ اور یہی لوگ اگر پہلے امام حسین کا ساتھ دیتے، وقت شناس بنو، دشمن شناس بنو۔ مولا حسین دشمن شناس تھے، سمجھتے تھے یہ اسلام کے لیے ناصور ہے، یہ اسلامی معاشرے کے لیے ناصور ہے، یہ شخص اگر رہا تو پورے اسلامی معاشرے کو کیا کر دے گا؟ تباہ کر دے گا۔
تو ابا عبداللہ امام حسین ہمیں بتاتے ہیں کہ دشمن شناس بنو. دشمن شناسی تبھی آتی ہے جب انسان کے اندر بصیرت اور معرفت ہو, اور یہ بصیرت اور معرفت اگر کہیں سے ملتی ہے تو فرش عزا ابا عبداللہ حسین سے ملتی ہے. 10واں عین عین عدالت. کربلا کا مطلب ہے اپنے معاشروں میں عدالت کو قائم کرو. رسول خدا فرماتے میں مبعوث ہوا تاکہ تمہارے معاشروں میں عدالت قائم کروں. قرآن مجید کہتا ہے نظام اسلام نظام عدالت. امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو کیا کریں گے؟ معاشروں میں عدالت کو قائم کریں گے. امام حسین قیام کر رہے ہیں کیونکہ عدالت نہیں ہے. عرب اور عجم کے مسائل اتنے بڑھ چکے تھے, بیت المال میں اتنی لوٹ مار ہو چکی تھی, غریبوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا تھا. آج ہمارا معاشرہ چاہے پاکستانی معاشرہ ہو, ہم پسپائی کا شکار کیوں ہیں؟ مالک اشتر کو لکھا گیا خط پڑھے امیر المومنین کا, فرمایا مالک پہلا یہ کہ لوگوں کی اقتصادیات کا خیال رکھو, اگر ان کی اکنومک مضبوط نہیں ہوئی تو معاشرہ, اس معاشرے میں چور ڈاکو ڈکیت عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والے پیدا ہوتے ہیں جس معاشرے کی اقتصادیات صحیح نہیں ہوتی. کیوں کہا کہ نظام کفر سے چل سکتا ہے پر ظلم سے چل نہیں سکتا. وہ نظام جہاں کافر موجود ہیں پر عدالت ہے, انصاف ہے. پوری پوری رات اپنی پیٹھ پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں جانا, کہ کسی خاتون کے گھر گئے, اب کوئی شکایت ہے کہ علی سے شکایت ہے, کہ میں بیوہ ہوں, گھر میں کچھ نہیں, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قمر اس کے لیے سامان لے کر آ, بوریاں لے کر آئے, اس کے گھر میں رکھیں, کہ تو کھانا بنا, میں تمہارے بچوں کو سنبھالتا ہوں. کہ کئی گھنٹے ان چھوٹے بچوں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے امیر المومنین وقت بتاتے رہے. جب دیر ہوئی تو قمر نے دستک دی, خاتون دروازے پر آئی کہ میرے مولا کو بلاؤ. کہ کون ہے تیرا مولا؟ کہ علی ابن ابی طالب. رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں نے مولا کی شان میں گستاخی کی غصے میں آ کر. وہ علی ابن ابی طالب بیٹھے ہیں. کبھی واقعہ سنتے ہیں کہ فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں, کبھی انار کا واقعہ. یہ عدالت ہے, عدالت علوی بڑی سخت ہے میرے عزیز. کربلا عدالت کا نام ہے. اب میں کربلا کا نام لوں, نہ میری مسجد میں عدالت ہو, نہ میری امام بارگاہ میں عدالت ہو, نہ میرے گھر میں عدالت ہو, نہ دوستیوں اور بزنس میں عدالت ہو, ہیرا پھیری ہو, تو اس کا مطلب میں نے کربلا اور عاشورہ سے کچھ سیکھا نہیں ہے. کربلا انسان بناتی ہے, کربلا گھر بناتی ہے, کربلا فیملیز کو دیندار بناتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.